لیکن اصل قصہ یہ ہے کہ ہماری دلچسپیاں ختم ہو گئیں، قرآن سے تعلق نہیں رہا، صرف مردے بخشوانے کے لیے قرآن کریم ہمارے گھر میں ہے کہ خدا نخواستہ کا انتقال ہو گیا تو کرائے کے آدمی بلا کر تلاوت کرا کر ان کے جیب میں 10 20 150 روپے ڈالیں گے، ان کو کھانا کھلائیں گے، ہم اپنے کام میں مشغول ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے ہمارا مردہ بخشا گیا۔ یہ ہے کہ نہیں؟ اور آپ حضرات میں سے مردے بخشوانے کا یہ عمل کون کون کرتا ہے ناراضگی والی بات، ناراض نہ ہونا، آپ میرے دوست بھی ہیں، عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، پیارے بھی ہیں، آپ کے گھروں کے اندر یہ رسمیں ہوتی ہوں گی۔ اب میں التجا کرتا ہوں کہ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ نہیں۔ قرآن کریم مجھ پر آپ پر نازل نہیں اور رسول اللہ پر نازل ہوا ہے۔ قرآن کریم کے مقام اور شرف کو جو حضور سمجھتے تھے میں اور آپ نہیں سمجھتے، اس کے باوجود رسول اللہ نے مردے بخشوانے کے لیے قرآن کریم کی تلاوتیں نہیں کرائیں۔ آپ کے گھروں میں، آپ کے محلوں میں، رشتہ داروں کے اندر یہ عمل ہوتا ہے تو طریقے سے سمجھائیں۔ اب رسول اللہ نے واپس دنیا میں آ کر نہیں سمجھانا، صحابہ کرام نے آ کر یہ بات نہیں سمجھانی، قبر کے مردوں نے اٹھ کر یہ مسئلہ نہیں سمجھانا، نہ آسمان کے فرشتے نے اترنا ہے، میں نے اور آپ نے سمجھانا ہے۔ اپنا فرض پورا کریں، ہو سکتا کہ آپ کی بات نہ مانی جائے، اس پر برا نہ منائیں، بلکہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ایک میری ذمہ داری تھی میں نے پوری کر لی، کیونکہ میں نے جو جملے بولے ہیں وہ فرشتوں نے ریکارڈ کر لیے ہیں، نوٹ کر کے خدا کی بارگاہ میں پہنچا دیے۔ یہ سمجھیں کہ میں نے اگر اپنے بھائی کسی رشتہ دار کی، محلے دار کی اصلاح کی ہے، اس نے میری بات نہیں مانی، پریشان نہ ہوں کہ آپ کی بات اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکی اور یہی آپ کو کام آئے گی۔ لیکن آپ سمجھانے کی صلاحیت رکھنے کے باوجود بھی چپ رہیں گے تو یہ بات غلط ہے۔ جس نبی کا آپ نے کلمہ پڑھا ہے اس نبی کے آپ رضاکار ہیں، جس طرح ابوبکر صدیق اور فاروق اعظم اور دیگر صحابہ رضاکار تھے، بعد میں آنے والے امتی میں اور آپ بھی رضاکار ہیں۔ جس طرح انہوں نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں، کسی کے خوف کا لحاظ نہیں رکھا، کون ناراض ہوتا ہے کون ناراض نہیں ہوتا۔ اس طرح امت کا ہر فرد قیامت کی صبح تک ذمہ دار ہے کہ جتنی بات اس کو سمجھ میں آتی ہے اپنے مسلمان بھائی کو سمجھائے، نہیں مانتا نہ مانے۔ کیا نبیوں کی باتوں کو لوگوں نے نہیں ٹھکرایا؟ نوح علیہ السلام نے کتنا عرصہ تبلیغ کی؟ 950 سال۔ تاریخ کی بات نہیں، قرآن میں لکھا ہے فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عاما، 50 کم 1000 سال ابراہیم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام سنایا، لیکن مانا کتنوں نے؟ ہماری کتابوں کے اندر یہ تذکرہ آتا ہے کہ 100 آدمی نہیں تھے ماننے والے، 80 کے لگ بھگ۔ تو کیا کہیں ہم کہ نوح علیہ السلام ناکام ہوئے؟ نہیں، بلکہ نوح علیہ السلام کی تبلیغ قرآن ذکر کرتا ہے، رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا۔ اس انداز سے انہوں نے دعوت دی کہ یا اللہ میں نے دن اور رات کا فرق کیے بغیر تیرا پیغام سنایا ہے۔ پھر اس بد نصیب قوم نے جب نہیں مانا پیغمبر کی بات کو، پھر خدا کا عذاب آیا اور طوفان نوح آیا، سب کو اللہ نے غرق کر دیا۔ مما خطیاتہم اغرقوا فادخلوا نارا، اپنے ان جرائم کے سبب سے وہ غرق کر دیے گئے اور جہنم میں ڈال دیے گئے۔ نبی ناکام نہیں، نبی کے مشن پر چلنے والا ناکام نہیں، یہ یاد رکھیں، نبی ناکام نہیں تھے، اللہ کے انتخاب سے نبی بنے، نبی کے مشن پر چلنے والا۔ اگر کوئی عالم دین ہے خوش قسمتی سے وہ بھی ناکام نہیں، دنیا والے اس کو برا بھلا کہیں، گالیاں بکیں، کچھ فرق نہیں پڑتا، کس نبی کو گالیاں نہیں پڑیں؟ اللہ کے نزدیک تو وہ معظم محترم تھے۔ نبی کے مشن پر چلنے والا عالم ہے تو وہ کامیاب ہے، پبلک کا کوئی آدمی ہے، امت کا کوئی آدمی تو وہ کامیاب ہے۔
کامیابی کے جو معیار ہم نے قائم کر رکھے ہیں، جس کے پاس بہت دولت ہے وہ بڑا کامیاب ہے، بڑے عہدے پر کام، خدا کی قسم نہ عہدہ کامیابی کا علامت ہے نہ دولت کامیابی کا علامت ہے۔ دولت کامیابی کا علامت ہے قارون سب سے بڑا کامیاب ہوتا، اور عہدہ کامیابی کا علامت ہے فرعون بڑا کامیاب ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس عہدہ نہیں تھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام ہی کامیاب رہے، فرعون ناکام رہا۔ آپ بھی یہ ذہن نشین فرما لیجئے، جتنی اللہ نے صلاحیتیں بخشی ہیں کوئی بات کسی کو سمجھانے کی، اس صلاحیت کو استعمال کر لیں، خدا کے ریکارڈ میں آپ کے لیے جمع ہو چکی ہیں، انشاءاللہ اس کا سامنا کریں گے آپ، اور آپ کو سرخرو ہو کر وہاں جانا پڑے گا۔ قولوا قولا سدیدا، سچی بات کہو، سیدھی بات کہو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے معاملات کو بھی درست فرما دیں گے، تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے۔